نحمد الله تعالى على صابر نعماء وتوالي آلاء ونستزيد سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبياء وخاتم رسل وأصفياء وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم لمن بے سر و ساما مدد قبلہ دل مدد کعبہ امام مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رہت کشتی بحق خواجہ عثمان حاضری مدد کنیا محمد چشتی عقیدت و احترام کے ساتھ درود پاک کا عطیہ پیش کرو اور پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبعد وسلم صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلاة و سلام علیکہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد آیت شریفہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ایمان والوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو. کس طرح ڈرنا ہے؟ جو ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کے جو تقاضے ہیں اس تقاضوں کو پورا کرو. اور وہ کیا ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ ظاہر میں لوگوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو پرہیزگار اور متقی ثابت کریں اور جیسے ہی گھر کے دروازے بند ہوں یا جیسے ہی اپنے متعلقین اور احباب کی نظروں سے اوجھل ہوں تو ہم برائیوں کا مجسمہ بن جائے. یہ خوف خدا نہیں. اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ آپ کا ظاہر عین باطن ہو. جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہو اور جیسا باطن ہے ویسا ظاہر ہو. کہ اگر آپ ظاہر میں بھی خوف خدا رکھتے ہیں تو باطن میں بھی، چہار دیواری میں بھی آپ ہو، کسی پردے کے اندر آپ ہو، تو وہاں بھی اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھے. یہ ہے خوف خدا کا حق. اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے. خوف خدا یہ انسان کے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو انسان کا پورا وجود پھر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے دور ہو جاتا ہے. جس دل میں یہ خوف خدا پیدا ہو جائے تو پورا کا پورا وجود، کیونکہ دل رئیس الاعضاء ہے، اس کی حکومت اور سلطنت ہے. تمام اعضائے جسمانی پر دل کی حکمرانی ہے. دل حاکم ہے، وہی حکومت کرتا ہے، وہی حکم دیتا ہے. چلو برائی کرو، برائی کی طرف چلو، چلو غلط چیز کو دیکھو، یہ غلط چیز ہے اسے ہاتھ سے پکڑو. یہ رئیس الاعضاء، یہ دل جو ہے اسی کی حکمرانی ہوگی. اگر دل ہی خوف خدا کا مرکز اور گہوارہ بن جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جسم کے تمام اعضاء، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، یہ سب کے سب اطاعت الہی میں لگ جاتے ہیں. سب اطاعت الہی میں لگ جاتے ہیں.
دل کے اندر اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہو اور دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو تو لاکھ آنکھ کو آپ روکنے کی کوشش کیجیے، آنکھ اٹھ ہی جائے، جو نہیں دیکھنا ہے اسے دیکھ لیں۔ لاکھ آپ کوشش کرے غلط جگہوں پر نہیں جانا ہے لیکن جا کے رہے، لاکھ کوشش کرے کہ اس ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، کوئی غلط چیز اس ہاتھ سے نہیں پکڑنا ہے، پکڑ کے رہے۔ کیوں؟ دل کے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں، دل میں خوف خدا ہے ہی نہیں۔ لاکھ کوشش کر لیں ہم کہ اپنے اس کان سے کسی کی برائی نہیں سنیں گے، آج سے ہم تہیا کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو پلٹ پلٹ کر پھر وہی کسی کی غیبت سننے میں بڑا مزہ آئے گا، کسی کے بارے میں غلط بات سننے میں بڑا مزہ آئے گا، فحش باتیں سننے میں، فحش گانے سننے میں، غلط چیزیں سننے میں بڑی دلچسپی آئے گی، کیونکہ دل میں خوف خدا ہے ہی، دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ زبان سے ہم لاکھ کوشش کریں گے نہیں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کسی کو گالی نہیں دوں گا، فحش بات نہیں کروں گا، جب خوف خدا دل میں نہیں ہے تو ہم لاکھ کوشش کریں، ہر دن ہم توبہ شکن ہوتے چلے جائیں، لاکھ تائب ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، صبح میں توبہ کریں گے، شام میں پھر توبہ شکنی کے میں گرفتار ہو جائے۔ اصل معاملہ دل کا ہے کہ دل میں اگر خوف خدا ہے تو پھر تمام کے تمام اعضاء اللہ رب العزت کی طاعت اور فرما برداری پر لگ جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے خوف خدا کا، اگر دل میں خوف خدا ہو۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نیکی کا اللہ رب العزت اجر عطا فرمائے گا، صلہ عطا فرمائے گا، ہر اچھے کام کا بدلہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، اللہ جتنا عطا فرمائے گا۔ خوف خدا کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں اعلان فرما دیا، وعدہ فرما دیا ہے، وعدہ فرما لیا ہے اللہ کہ اس کا نتیجہ اللہ کیا عطا فرمائے گا، اجر کیا عطا فرمائے گا، بندوں سے بیان فرما دیا ہے۔ اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف الميعاد، وعدہ خلافی یا اللہ کی شایان شان ہے۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر نیکی کا بدلہ ہے اللہ اپنے کرم سے جو چاہے عطا فرمائے، لیکن خوف خدا وہ نیکی ہے جس کے متعلق رب فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ کیسے؟ کیا مطلب؟ دنیا میں ڈر گیا، کیسے ڈر گیا؟ کہ کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے اپنے تمام اعمال کا، اپنی حرکت کا، اپنی نشست کا، اپنی برخاست کا، کیا بولا، کیا سنا، کیا کیا، کیا کھایا، کیا پیا، کیسوں سے تعلقات رکھا، تنہائی میں کیسا تھا، مجلس میں کیسا تھا، سفر میں کیسا تھا، حضر میں کیسا تھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ان تمام چیزوں کی جواب دہی کے متعلق رب کے بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اگر وہ ڈر گیا، رب فرماتا ہے جنتان، اس کے لیے ایک نہیں بلکہ دو دو جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وعدہ الہی۔ ہاں، اور ایک جگہ تو ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سبحان اللہ، اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جواب دہی سے ڈر گیا اور گناہوں سے باز آ گیا، دنیا میں گناہوں سے باز آ گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو جو ورغلاتا ہے، ہوا سے، خواہشات سے روک کے رکھا، خواہشات پر عمل کرنے سے روک کے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو قرآن کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت ہی تو اس کا ٹھکانہ ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، بے شک، الجنت، جنت، ہی المأویٰ، ایک دم تاکید کے ساتھ قرآن نے کہا، تاکید کے ساتھ قرآن نے، یہ جو یہاں پہ قرآن کا اسلوب ہے یہ بھی ہوتا تھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ مأواہ، کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہے، ہی المأویٰ، قرآن نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان کیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینے سے ڈر گیا،
اور اپنے نفس کو برائی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو کیا سوچ رہے ہو؟ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہ بالکل سیدھا جنت میں چلے گا۔ تو یہ خوف خدا کہ جس کے متعلق رب نے وعدہ فرما دیا، جو مجھ سے خائف ہو جائے، جس کے دل میں میرا ڈر، میرا خوف بیٹھ جائے، میری طرف سے وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ ابھی دوسری جنت کہاں سے آ گئی؟ دو جنتیں تو اس وقت ہوگی جب ایک کے علاوہ دوسری جنت ہوگی، دوسری جنت کہاں سے آئے گی؟ وہ کہاں پہ ہے؟ جنت کے مختلف درجات ہیں، اور سب کے الگ الگ نام ہے نا، سب کے الگ الگ نام ہے، کوئی دار الجلال ہے، کوئی دار القرار ہے، کوئی جنت عدن ہے، اور کوئی جنت ماوا ہے، ایک جنت نعیم ہے۔ تو یہ مختلف درجات ہے، اور اس میں جنت، تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اسے ہم دو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں دو جنت، ان میں سے کون سے درجات ہے؟ وہ کون سی جنت ہے؟ کہ یہ جنت ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس میں دو جنت سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم۔ اب جنت عدن جنت نعیم ہے، جنت عدن کیا ہے؟ جنت عدن یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے، وہ اعلیٰ درجہ ہے جنت کے اندر کہ جسے اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ جنت عدن جسے اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، بڑے انتظام کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ نے اس جنت عدن کو بنایا ہے۔ سفید رنگ اینٹ کی شکل میں، سفید رنگ کی موتیا ہے، سرخ یاقوت ہے، سبز زبرجد ہے، یہ تمام چیزیں اینٹ کی جگہ ہے، اور مشک سے اس کا گارا بنایا گیا ہے، اور گھاس اللہ رب العزت نے اس کا گھاس زعفران سے بنایا ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے جنت عدن، جسے اللہ نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ رب العزت اسے دو جنت عطا فرمائے گا، ایک جنت عدن عطا فرمائے گا، ایک جنت نعیم عطا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوف خدا سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں کیوں ملے گی؟ تو اس میں مفسرین کرام وجہ بیان فرماتے ہیں، ایک جنت تو اس لیے کہ اللہ سے ڈر گیا، اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا، اور دوسری جنت اللہ العزت اپنے جنت اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ ایک جنت تو اس بنیاد پر کہ اس نے اپنے عقائد اچھے رکھے، اور دوسری جنت اس بنیاد پر کہ اس نے اچھے اعمال بھی کیے۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور کی بات ہے، آپ کے دور کی بات ہے۔ ایک نوجوان تھا، بڑا عابد و زاہد، اور خوف خدا اور خشیت الہی سے ہمیشہ لبریز رہا کرتا تھا، بڑا متقی و پرہیزگار نوجوان تھا، حتیٰ کہ ان کی عبادت کا اعتراف خود امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، آپ بھی اس نوجوان کی عبادت کا اعتراف فرمایا۔ یہاں یہ بڑا عابد و زاہد روزانہ مسجد میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے والد صاحب کی خدمت کے لیے اپنے گھر چلا جائے۔ راستے میں جب وہ جاتا تو راستے کے اندر ایک عورت تھی خوبرو، وہ اسے بلاتی تھی، اپنی طرف دعوت دیتی تھی، بلاتی تھی، لیکن اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، نگاہیں نیچے جھکا کے وہ بس اپنے گھر کے منزل مقصود کی طرف چلا جاتا، پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا۔ اسی طرح روز اس عورت کی شکل میں شیطان کا حملہ ہوتا رہا، حتیٰ کہ ایک دن وہ مائل ہو گیا، ایک دن اس عورت کی طرف مائل ہو گیا، گناہوں کی طرف بڑھا، گھر کے دروازے پر جیسے ہی قدم رکھا تھا ذہن میں ایک آیت شریفہ گردش کرنے لگی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بے شک جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی حملہ ہوتا ہے،
شیطان کسی چیز کی طرف جب اسے مائل کرتا ہے تذکرو، تو پھر اسے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، اللہ کا خوف ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ گناہوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اللہ کا خوف، اللہ کی یاد آ گئی، اللہ کی خاطر پھر اس کی آنکھ کھل جاتی، پھر وہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی یہ آیت شریفہ اسے یاد آئی، قرآن شریف کی آیت شریفہ، وہ فوراً بے ہوش ہو گیا، غشی طاری ہو گئی، گر گیا، کافی دیر گزر گئی، جب وہ گھر نہیں پہنچا، گھر کے لوگ سب جب اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اسے اٹھا کر گھر لے کے گئے، جب وہ اس کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد اہل خانہ اور متعلقین نے پریشانی اور بے ہوشی کی وجہ اور سبب پوچھی انہوں نے، تو پورا ماجرا اس نے بیان کر دیا، پورا واقعہ اس نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہی آیت شریفہ پڑھا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ جب شیطان اسے کسی چیز کی طرف مائل کرتا ہے، برائی کی طرف مائل کرتا ہے، پھر اللہ کی جب اسے یاد آ جاتی ہے تو اللہ کی خاطر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ یہ آیت شریفہ تلاوت کی، ایک زور کی چیخ ماری، اس کے بعد اس کی جان نکل گئی، مر گیا۔ رات کا وقت ہے، اہل خانہ وغیرہ سبوں نے کیا کیا، تجہیز و تکفین کے بعد اس کو کفن دفن دے دیا، سب کچھ ہو گیا، اس کو دفنا دیا۔ دوسرے دن امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارگاہ میں اس نوجوان کی خبر پہنچی، آپ نے اس کے گھر کے لوگوں کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ رات میں مجھے کیوں نہیں بلایا، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے مجھے کیوں نہیں بلایا تم لوگوں نے؟ انہوں نے کہا حضور ہم آپ کے آرام کا خیال کر رہے تھے، اسی لیے ہم نے آپ کو نہیں بلایا، زحمت دینا ہم نے بہتر نہیں سمجھا، اس لیے آپ کو نہیں بلایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا چلو مجھے اس کی قبر پر لے چلو، مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ اس نوجوان کی قبر پر پہنچتے، اس کے بعد جا کر آپ یہ آیت شریفہ پڑھتے، اس آیت شریفہ کی تلاوت فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے، جنتان، اللہ رب العزت انہیں دو دو جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے خوف خدا، یہ بڑی عظیم ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے خوف کا مرکز بنائے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی خشیت، ہمارے دلوں میں بھی اپنی خشیت پیدا فرمائے۔ جب خوف خدا ہوگا، پھر کہیں بھی رہے ہم، کہ ہمارے پاس گناہوں کے ہزار ذرائع موجود ہو، ہزار اسباب موجود ہو، ہماری انگلیوں کے اشارے پر ناچنے والی وہ چیز ہی کیوں نہ ہو، اسی انگلی سے بٹن دبایا بس گناہیوں کا بازار گرم ہو گیا، کچھ بھی کیوں نہ ہو، اگر دل میں خوف خدا ہے پھر کسی کو روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہے، روکنے ٹوکنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہمیں سمجھائے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہمیں کیا استعمال کرنا ہے کیا نہیں استعمال کرنا ہے، الحمدللہ ہم بخوبی ان چیزوں سے واقف ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ دل سے خوف خدا کا جنازہ نکل گیا ہے، خوف خدا ختم ہو چکا ہے، بس اس کے بعد یہی ہے کہ برائیاں اور بے حیائی بے غیرتی ہم سے وجود میں آ رہی، ہمارے سامنے بڑی عام سی مثال ہے نا، عام سی مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنا خوف عطا فرمائے۔ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے نا، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، یہاں پر ہم کوئی ایسی حرکت کرنا پسند کریں گے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ لوگوں کی نظر میں آ جائے تو ہماری رسوائی اور ذلت ہو۔ یہ ایک مختصر مشین کی چیز ہے، انسان کی ایجاد کردہ چیز ہے، کب یہ خراب ہو جائے، ہاں کب یہ دھوکہ دے دے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ مختصر انسان کی ایجاد کردہ یہ چیز ہے، اس سے ہمیں اتنا خوف ہوتا ہے کہ ہم کسی کمرے کے اندر تنہائی میں رہے اور یہ کیمرہ نصب کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تمہاری تمام حرکتیں اس کے اندر قید ہو رہی ہے، اور قید ہونے کے بعد اس کو منظر عام پر بھی لائی جائے، قید ہونے کے بعد منظر عام پر بھی لائے جائے، تو آپ کو معلوم ہے کمرے کے اندر ہم بالکل ولی اللہ بن جائیں گے، بالکل ولی اللہ بن جائیں گے، ایسے لگے گا بالکل ابھی ابھی نازل ہوئے، ہماری یہ حالت ہوگی نا، جو ہے کیا حالت، جب ہم ایک چھوٹی سی مشین سے اتنا خائف ہیں کہ منظر عام پر آ جائے تو ہماری رسوائی اور ہماری ذلت ہو جائے گی۔ وہ اللہ رب العزت انہ خبیر بالعباد انہ بصیر بالعباد، ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہے،
اللہ رب العزت کی شان تو یہ ہے انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جو خطرات اور وسوسے ہیں نا اللہ ان سے بھی واقف ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کل بروز قیامت نامہ اعمال سامنے رکھے جائیں گے، گناہوں کے دفتر کھولیں گے اور اولین و آخرین سب وہاں جمع ہوں گے علل اعلان رب کے سامنے، جو ہمارے اعمال اچھے ہو یا برے سب کے سب رکھے جائیں گے۔ جب ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر ہم تنہائی کے اندر گناہ کریں تو یقیناً ہم سے بڑا احمق، بے وقوف اور خسارے اور گھاٹے کا سودا کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو محفوظ فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ خوف خدا ہے، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتا، اچھا خوف خدا اگر حاصل ہو جائے دل میں تو اللہ یہاں بھی معزز فرمائے گا، وہاں بھی معزز فرمائے گا، اور وہاں تو اللہ نعمت عظما سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ اگر خوف خدا دل میں آئے تو صرف اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے گناہ کے مواقع تھے، آسانی تھی، آسانی کے ساتھ گناہ کرنا دستیاب تھا، کر سکتے تھے، نہیں اللہ کا ڈر نہیں کرنا ہے، جواب دینا ہے، یہی خوف خدا۔ اسی کے متعلق حدیث پاک ہے، اسی کے متعلق ہے حدیث پاک میں حضور فرماتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب بندہ خوف خدا اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو پھر اس کے گناہ بھی ختم ہونے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف اس ڈرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرمانے لگتا ہے۔ حدیث پاک میں خوف خدا کرنے والے کے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑنے لگتے ہیں، درخت سے وہ جو سوکھے پتے رہتے وہ جھڑنے لگتے ہیں۔ حدیث پاک میں کما یتحارک عن الشجرۃ ورقها، کہ گناہ خوف خدا کرنے والوں کے گناہ ایسے ہی جھڑتے جیسے درخت سے پتے جھڑتے رہتے۔ سبحان اللہ۔ اور کل بروز قیامت اللہ رب العزت تو ندا لگائے گا، ندا فرمائے گا۔ ہم دنیا میں اللہ سے خوف کیے ہیں، کل بروز قیامت اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ندا لگائے گا کہ اسے جہنم سے نکال لو، جہنم میں اگر چلا گیا جہنم سے نکال لو، من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، جس نے کسی دن بھی میرا ذکر کیا ہو، او خافنی فی مقام، یا کسی جگہ برائیاں اسے دستیاب رہی ہوں لیکن میری خوف کی وجہ سے اس نے برائیوں کو چھوڑ دیا ہو۔ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ جو جہنم میں ہے اسے نکالو تو اس نے ایک دن مجھے یاد کیا تھا، یا ایک جگہ میرے خوف کے سبب اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو دور کیا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، بدنگاہی کا موقع تھا لیکن اپنی نظروں کو جھکا لیا تھا، کوئی غیبت کر رہا تھا، سننے میں دلچسپی تھی، خواہشات اسے اس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ سنو بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا لطف مل رہا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے برائیوں سے اپنے کان کو دور رکھا۔ تو ایسے شخص کو جہنم سے باہر کر دو، یہ ہے۔ اور سبحان اللہ، حدیث پاک میں بھی عینان لا تمسہما النار، دو خوش نصیب آنکھیں ایسی ہے لا تمسہما النار، جسے جہنم چھوئے گی بھی نہیں۔ مسا یا مسو کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، ٹچ کرنا، مسا یا مسو کا مطلب ٹچ کرنے کے معنی میں، چھونے کے معنی میں۔ حدیث پاک میں ہے کون؟ عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ان دو خوش نصیب آنکھوں میں سے ایک آنکھ وہ ہے عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی خوف سے روتی رہی ہو۔ سبحان اللہ۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک آنکھ وہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں نگرانی کرتے ہوئے رات بھر گزارا کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوش نصیب آنکھ، ان میں سے ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ۔
اللہ ہمیں اپنے خوف سے رونے کی توفیق مرحمت فرمائے. نہیں آنسو نکل رہے، اپنے گناہوں کا یاد کیجیے، ماضی کے گناہوں کو یاد کیجیے اور رونے کی کوشش کیجیے. نہیں آنسو نکل رہے، رونے والا منہ بنائیے، کوشش کیجیے. انشاءاللہ دھیرے دھیرے جب عادی ہو جائے گے تو آنسو بھی گرنے لگے گا. اور جب وہ آنسو گریں گے رب کی بارگاہ میں، ندامت کے جب آنسو گریں گے، اس کے بعد زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا اور دل بالکل جو اب تک بوجھل تھا بالکل ہلکا پن محسوس کریں گے. یہ ہے عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ. دو خوش نصیب آنکھیں ایسی ہے کہ جنت اسے چھو بھی نہیں سکتی ہے. ایک آنکھ وہ ہے جو خوف خدا سے روئے اور ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں نگرانی کرتے ہوئے رات بھر گزارا. ہم ڈرے ہوئے رہتے ہیں، خائف رہتے ہیں. بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ ارے یار مہنگائی بہت بڑھ گئی، آئے دن اس کا بھاؤ بڑھ رہا ہے، اس کا بھاؤ بڑھ رہا ہے، اس کا بھاؤ بڑھ رہا ہے، اس کا بھاؤ بڑھ رہا ہے. جہاں دیکھو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. زندگی بہت دشوار ہو گئی ہے. بچوں کی تعلیم کی فیس آئے سال ہر سال فیس بڑھتے چلے جا رہے، سبزی کا بھاؤ بڑھ رہا ہے، اس کا بھاؤ. تم پریشان رہتے، ایک دم پریشان رہتے. اللہ نے ہم سے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے ہم سے یہ فرمایا میری عبادت کرو، اعبدو، میری عبادت کرو. اور اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ ہمیں حکم تو یہ دیا رب نے، میری عبادت کرو، میری فرما برداری کرو، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. یہ حکم اللہ نے دیا ہے. اور اللہ نے اپنے اوپر کیا، اپنے ذمہ کرم پر کیا لے لیا؟ اللہ نے فرما دیا تم میری عبادت کرو، میری بات مانو. اور اللہ نے یہ فرما دیا یہ تمہاری ذمہ داری، یہ تمہاری ذمہ داری، میری اطاعت و فرما برداری کرنا بندو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور میں نے اپنے کرم سے تمہارے رزق کا معاملہ اپنے ذمہ لے لیا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس مسئلہ وہی ہے کہ تعلق بالکل منقطع ہو چکا ہے، یقین بالکل ختم ہو چکا ہے. اللہ نے جو ہم سے فرمایا وہ کرے، باقی سب اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. روئے زمین پر چلنے والے جتنے بھی ہیں، اللہ کی مخلوقات جتنی ہے، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. سبحان اللہ. ڈرے ڈرے رہتے، حدیث پاک میں ہے. ہاں ڈرنا ہی اگر ہے تو اللہ سے ڈرے نہ پائے. دنیا اور دنیاوی امور کے معاملے میں کیوں ڈرے رہتے ہیں؟ دنیاوی امور کو لے کر کیوں ڈرے رہتے؟ ڈرنا چاہیے تو اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف پیدا کرو. اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میں اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن، اس کو جمع نہیں ہونے دوں گا کہ بیک وقت وہ دونوں خوف بندے کے اوپر رہے یا بیک وقت وہ دونوں امن بے خوفی بندے کے اوپر رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی مجھ سے بے خوف رہے، مجھ کو فراموش کر دیا ہے، مجھ کو بھولا ہوا ہے، ڈر رہا ہے تو کسی اور چیز سے ڈر رہا ہے، حکومت سے ڈر رہا ہے، دنیا سے ڈر رہا، بھولا کہ حکومت آ جائے گی کیا ہوگا، دنیاوی معاملات سے ڈر رہا ہے، بھاؤ بڑھ گیا، یہ ہوگا وہ ہو گیا. اللہ نے فرمایا بند اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ. یہ بندہ اگر دنیا میں مجھ سے ڈر رہا ہے، مجھ سے ڈر، اللہ کے ڈر کا تقاضا کیا ہے کہ اطاعت الہی میں اپنے آپ کو مشغول کر دے. یہی ہے خوف خدا کا تقاضا. اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ. رب فرما رہا ہے کہ بندہ اگر دنیا میں مجھ سے ڈر رہا ہے، امنتہ یوم القیامہ، تو کل بروز قیامت میں اسے جہنم سے بے خوف کر دوں گا. سبحان اللہ. کل بروز قیامت اپنے عذاب سے بے خوف کر دوں گا. کل بروز قیامت جنت کے خطرات سے اسے بے خوف کر دوں گا. اس کے بعد رب نے فرمایا یہ کہ جب دنیا میں ڈرے گا تو آخرت میں بے خوف، اور اگر دنیا میں مجھ سے مطمئن رہا، وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، دنیا میں میرے عذاب سے بالکل بے خوف رہا اور جو چاہا کرتا رہا، چوپایوں کی طرح رہا، جانوروں کی طرح زندگی گزارتا رہا، مجھے زندگی بھر فراموش کر دیا، کبھی عبادت بھی نہیں کیا، اپنی معمولات زندگی میں کبھی شریعت کو اس نے لاگو نہیں کیا. وَإِذَا أَمِنْتُ فِي الدُّنْيَا وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اور جب دنیا میں مجھ سے بے فکر ہو گیا ہے، أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کل بروز قیامت میں اسے اپنے خوف میں مبتلا فرماؤں گا. کل بروز قیامت عذاب جہنم کے خوف میں مبتلا کر دوں گا. کل بروز قیامت خطرات جہنم کے خوف میں مبتلا کر دوں گا. تو اگر دنیا میں اللہ سے ڈر رہے ہیں تو کل وہاں مزے ہی مزے ہیں.
لیکن دنیا میں اللہ سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ شریعت کیا ہے، نماز کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہے، اللہ و رسول کی اطاعت کیا ہے، ان سب سے اگر بے خوف ہو کر غیروں کے طرز پر ہم نے زندگی گزارا، اللہ سے بے خوف رہے، تو کل بروز قیامت ہمارے لیے ندامت ہی ندامت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا عز و جل ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، اپنی خشیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو خصوصاً نماز کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا